اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے نہایت ہی محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آپ Q.Grammar دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کا ہوسٹ شاہد ملک۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ الماعون شروع کریں گے، تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ ایک ایک لفظ کو دیکھیں گے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت کیا تم نے دیکھا، اس میں حمزۃ الاستفہامیہ ہے اور آگے فعل ہے۔ چلتے ہیں اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں۔ رأیت یہ فعل ہے اور مادہ اس کا را، حمزہ اور یا، اور باب ہے فتح۔ ماضی کا پہلا صیغہ فتح کے باب کے تحت را آیا، اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ بنے گا یرا، اور یہ باب فتح کی گردان آپ کے سامنے، اور دیکھیں یہ رأیت کس جگہ پہ فٹ ہوتا ہے۔ رأیت فتحت، تو یہ ہوا واحد حاضر، ماضی واحد حاضر، جی فعل ماضی واحد حاضر مذکر۔ اور تو نے دیکھا، رأیت ماضی میں ہے، اور الف استفہامیہ لگانے سے ارأیت کیا تو نے دیکھا، اور یہ حمزہ استفہامیہ اس لیے ہے کہ باب استفعال ہے، اور استفہامیہ استفعالیہ سمجھ لیجئے، تو اس باب کے افعال میں خواہش کرنے، چاہنے اور جستجو کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو الف یا حمزہ استفہامیہ کہا گیا ہے، یعنی اس میں خواہش ہے، اس میں کویسچن کیا گیا ہے، اور اس میں جستجو ہے۔ الذی وہ جو، یہ اسم موصولہ ہے، اور اسم موصول دیکھ لیں، الذی اسم موصولہ، اور یہ دیکھیں اسم موصولہ جو ہے اس کا چارٹ ہے مذکر اور مؤنث کے لیے، تو یہ واحد ہے، الذی واحد مذکر، اور اس کا صلہ کیا ہے؟ یکذب بالدین، وہ جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ کون ہے؟ جو دین کو جھٹلاتا ہے، یہ اس کا صلہ ہے، یکذب بالدین۔ واپس چلیں گے، یکذب جھٹلاتا ہے، اور یہ فعل مضارع ہے، اس کی تفصیل دیکھیں گے۔ یکذب، اور اس کا مادہ ہے کاف، زال اور با، لیکن اس میں دیکھیں ایک جو زال ہے وہ 2 دفعہ آیا ہے، کیونکہ اس کے اوپر تشدید ہے، یکذب، تو اس لیے یہ باب مزید فی میں چلا جائے گا سبحا کے وزن پہ۔ اور دیکھیں سبحا میں جیسے با 2 بار آیا ہے، سین با با ہا، اسی طرح یہ بنے گا کاف زال زال با، کذبا سبحا، اور اس کا ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے وہ بنے گا کذبا، اور یہ دیکھ لیجئے سبحا کے وزن پہ جو ہے وہ پوری گردان، اور سبحا کے نام پہ پورا لیکچر موجود ہے، اس کی تفصیلات کے ساتھ اس میں پریکٹس کروائی گئی ہے، اس میں اضافی آپ کو افعال دیے گئے ہیں خود کرنے کے لیے، تو ضرور اس کو دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔
اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ بنے گا یکذبو. تو یہاں پہ یکذبو کس جگہ فٹ ہوتا ہے؟ یہ دیکھیے یسبحو، یسبحو یکذبو، فعل مضارع واحد غائب مذکر. یکذبو وہ جھٹلاتا ہے یا جھٹلائے گا، کیونکہ یہ مضارع ہے، دونوں مطلب اس میں آئیں گے. آگے دیکھیں باب جو سبحہ ہے اس کی تھوڑی سی جو اس کی خاصیات ہیں، خاصیت باب وہ دیکھتے ہیں. اور یہ اصل میں یہ باب تفعیل ہے جو کہ پڑھایا جاتا ہے مدارس میں، اور باب تفعیل سے فعلا کے وزن پہ سبحہ اس کا پہلا صیغہ ہم نے لیا ہے اس کے نام کے طور پہ. اور یہ دیکھیں اس کی جو تفصیلات ہیں، یہ انزلہ اس نے نازل کیا اور نزلہ اس نے نازل کیا، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. انزلہ بھی مزید فی کا باب ہے اسلمہ کے وزن پہ، اور نزلہ سبحہ کے وزن پہ، دونوں کا مطلب ایک ہے، اس نے نازل کیا. لیکن فرق یہ ہے انزلہ کا تعلق باب افعال سے ہے جس میں اہتمام اور تدریج کا مفہوم نہیں پایا جاتا. تو اس لیے معنی میں فرق یہ ہے کہ نزلہ کا معنی میں اہتمام اور تدریج، یعنی گریجولی آہستہ آہستہ کنٹینیوٹی کے ساتھ کوئی کام کیا جائے بڑے اہتمام کے ساتھ، تو اس کو جو ہے کہتے ہیں اہتمام اور تدریج. تو انزلہ جو ہے جیسے اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لوح محفوظ سے یک بارگی پورا قرآن جو ہے وہ آسمان دنیا پہ اتار دیا، اور وہاں سے پھر تدریجاً سلولی ایک ایک آیت ایک ایک صورت کر کے 23 سالوں میں یہ تدریجاً زمین پہ اترا. تو اس لیے نزلہ اسے کہیں گے تدریج کے ساتھ اترنا. انزلہ ایک ہی بار اتر گیا. تو انزلہ اور نزلہ میں فرق آپ نے دیکھ لیا کہ نزلہ تدریج کے ساتھ، اور اس کی تنزیل جو ہے 23 سالوں میں مکمل ہوئی. اور اسی طرح دیکھیں نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی. تو کتاب کا نزول تدریج کے ساتھ ہوا اور پورے 23 سالوں میں مکمل ہوا. تو اس لیے باب سبحہ کے اندر اہتمام اور تدریج کا مفہوم پایا جاتا ہے. بالدین روز جزا و سزا، جار و مجرور یعنی کہ یہ مرکب جاری ہے. بالدین بی کے نیچے زیر ہے، بی بنے گا بی الدین، مرکب جاری. اور مرکب جاری کی تعریف آپ کے سامنے. اور اب ہم جائیں گے مرکب جارہ کی جو حروف جارہ کی لسٹ ہے. بالدین یہ مثال بی یہ سب سے پہلے ہے بی کے ساتھ، اور یہ بسم اللہ ہی، یہ اس کا جو ایک ایگزامپل یہاں پہ دی گئی ہے، بسم اللہ ہی بالدینی، بی پلس دینی. اور الدین جو ہے یہ اسم ہے، اور اس کے اسم کی 4 چیزیں دیکھتے ہیں. جنس میں یہ مذکر ہے، عدد میں یہ واحد ہے، اور وسعت میں یہ معرفہ ہے، اور اعرابی حالت میں یہ مجرور ہے کیونکہ حالت جر میں ہے. متعلق ہے یکذبو، یعنی یہ اگر فعل کے بعد جار مجرور آئے تو وہ اپنے فعل کے ساتھ متعلق ہوتا ہے. تو فعل کیا ہے؟ یکذبو، وہ جھٹلاتا ہے. کس چیز کو جھٹلاتا ہے؟ بالدین، روز جزا کے دن کو. اگلی آیت پہ چلیں گے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہی ہے وہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہی ہے وہ، اور یہ اس میں فا حرف عاطفہ ہے اور ذالکا اس میں اشارہ ہے. اس کی تفصیلات میں جائیں گے. اس میں اشارہ بعید ہے یہ، اور اشارہ قریب اور اشارہ بعید کا یہ چارٹ آپ کے سامنے. اور ذالکا یہاں پہ بعید کے طور پر واحد مذکر بعید کے لیے استعمال ہوا ہے. ذالکا یہ دیکھ لیجئے. فذالک الذی، فذالکا چونکہ یہ ذالکا اسم اشارہ ہے تو جملہ اسمیہ ہوگا. یہ اسم سے شروع ہوتا ہے، اور جملہ اسمیہ میں ہمیشہ جو اسم ہوتا ہے مبتدا کے طور پہ آتا ہے. اور الذی
یہ خبر ہے اور اس کے اندر ہوا چھپا ہوا ہے، ہوا اس کے اندر معذوف ہے، اور وہ الذی کون ہے؟ وہ ہوا جو کیا کرتا ہے؟ یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ذالکا، واپس چلتے ہیں۔ الذی یہ اس میں موصول ہے، اور یہ بھی اسی طرح دیکھیں، پہلے بھی الذی آیا اس میں موصولہ کے طور پر، اور یہ واحد ہے مذکر، اور اس کا صلہ ہے یدعو الیتیم، جو کہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ صلہ اس کا الذی کا، یہ وہ ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یدعو کو دیکھتے ہیں، یہ دھکے دیتا ہے، فعل مضارع ہے، تو یہ فعل دیکھیں یہ کون سا باب ہوگا اس کا؟ یدعو، یہ دال عین عین، عین دو دفعہ ہے کیونکہ عین کے اوپر تشدید ہے، تو یہ مادہ ہے اس کا دال عین عین، اور یہ باب ہے اس کا نصرہ، اور ماضی کا صیغہ بنے گا دعا، نصرہ کے وزن پہ، اور فعل مضارع بنے گا یدعو، اور یہ فعل مضارع ہے، اور اس میں دیکھیں ینصرو جو ہے یدعو، ینصرو یدعو، یہ اس وزن پہ ہے، اور یہ ہے فعل مضارع کا واحد غائب مذکر۔ یدعو الیتیمہ، مفعول بہ، یعنی یتیمہ جو ہے یہ زبر کے ساتھ آیا ہے، اور یہ مفعول ہے، اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو یدعو دھکے دیتا ہے کس کو؟ الیتیمہ، یتیم کو، تو یتیم ہوا مفعول، یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ الیتیمہ، تو یتیم اسم منصوب ہے، اور الیتیمہ اسم منصوب اس لیے ایک مفعول ہے، کس کا مفعول ہے؟ یدعو، وہ دھکے دیتا ہے کس کو؟ یتیم کو۔ تو یتیم اسم ہے، اور اسم کی ہم چار چیزیں دیکھتے ہیں۔ جنس میں یہ مذکر ہے، عدد میں یہ واحد ہے، اور وسعت میں یہ معرفہ ہے کیونکہ ال لگا ہوا ہے، اور اعرابی حالت اس کی منصوب ہے کیونکہ مفعول ہے۔ جی اگلی آیت میں چلیں گے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ ایک ایک لفظ دیکھ لیجئے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وَلَا حرف عاطفہ اور لا حرف نفی ہے، یعنی نہیں کا معنی دے رہا ہے۔ یحض وہ ترغیب دلاتا ہے، یہ فعل مضارع ہے، تو اس فعل کو ہم دیکھیں گے۔ یحض، اور یہ دیکھیں یہ ہا داد، جس طرح دال عین عین دا ہم نے پڑھا ہے، اسی طرح یحض ہا داد، اور یہ بھی باب نصرہ میں سے ہے۔ ماضی کا صیغہ بنے گا پہلا حدا، اور مضارع کا صیغہ بنے گا پہلا یحض، اور یہ باب نصرہ جو ہے اس کی گردان آپ کے سامنے، اور دیکھیں یہ یحض یہ کس جگہ پہ فٹ ہو رہا ہے؟ ینصرو، یحض، اور فعل مضارع واحد غائب مذکر، یحض وہ رغبت دلاتا ہے، علی پر، اور طعامی کھانا، اور یہ مرکب جاری ہے، اس کی تفصیلات دیکھ لیں۔ علی طعامی، دو لفظ ہیں علی اور طعامی، مذکر مرکب جاری ہے، اور متعلق ہے یحض، یعنی وہ کون جو ترغیب دلاتا ہے کس کی؟ کھانے کی، یعنی لا کے ساتھ پڑھیں گے، لا یحض، وہ مسکین کے کھانے کی ترغیب نہیں دلاتا۔ حروف جارہ کی جو لسٹ ہے اس میں دیکھیں علا کس جگہ پہ ہے؟ علا یہاں پہ 9 نمبر پہ ہے، 9 نمبر پہ دیکھ لیجئے علی الکرسی، علا طعامی، علا پلس طعامی، اور طعام جو ہے یہ اسم ہے، اور اسم کی جو ہے پہچان ہے جنس میں مذکر، عدد میں یہ واحد، اور وسعت میں یہ نکرہ، اعرابی حالت میں یہ مجرور ہے کیونکہ یہ مرکب جارہ میں مجرور کے طور پر آیا ہے علا کے بعد۔ مسکین،
طعام المسکین، یہ دو لفظ جو ہیں یہ بن کے مرکب اضافی بنے گا، تو اس کو دیکھیں گے طعام المسکینی مرکب اضافی ہے. اور مرکب اضافی کی جو ٹپ میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے کہ جب بھی مرکب اضافی آپ کو ذہن میں آئے یا سامنے آئے تو آپ کتاب اللہ ہی کی مثال ذہن میں رکھیں. مضاف کتابو، اللہ ہی مضاف علیہ، ال کے ساتھ اور زیر حالت جر میں آئے گا کتاب اللہ ہی. لیکن یہاں پہ طعام المسکینی، المسکینی تو ال بھی ہے اور حالت جر میں بھی ہے، لیکن طعامی جو ہے وہ حالت جر میں کیوں ہے؟ اس کو طعامو ہونا چاہیے، طعام المسکینی. لیکن چونکہ علا طعامی پیچھے علا کے ساتھ یہ مرکب جاری ہے، تو مرکب جاری ہونے کی وجہ سے جو مضاف ہے وہ بھی حالت جر میں ہے، چونکہ وہ علا کا جو ہے وہ حالت جر میں مجرور ہے علا کی وجہ سے، تو اس لیے طعام المسکینی بنا. تو مسکین جو ہے اس کی دیکھ لیتے ہیں پہچان. جنس میں مذکر ہے، عدد میں یہ واحد ہے، وسعت میں یہ معرفہ ال لگا ہوا ہے اور اعرابی حالت اس کی مجرور ہے. تو یہ دیکھ لیجیے، اس طرح ہم نے آج سورہ الماعون کی 3 آیات کور کی ہیں، اور آخر میں ہم دعا اللہ سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما. اور پھر دعا کے بعد ہم اللہ کے حضور اپنا ایک نعرہ جو ہے اور ہمارا جو ایک سلوگن ہے اس کو اللہ کے حضور پیش کریں گے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایک تو اللہ کے اپنے فضل سے ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا، اپنی چاہت سے اپنی خواہش سے مسلمان کے گھر پیدا کر کے ہمیں ہمارے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا. تو جب اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم مسلمان بن کر دکھائیں، نمازی بنیں، اور اسلام کے ذریعے سے جو ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے جو شریعت کے لحاظ سے جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیوں کہ یہ پوری کی پوری امت جو ہے یہ داعی اسلام ہے، اور میں بحیثیت فرد بھی داعی اسلام ہوں اور مجھے ہونا چاہیے. تو میرے پاس جو اللہ نے صلاحیت دی اس کو میں استعمال کر کے اللہ کے دین کی سرفرازی کا کام کر رہا ہوں. آپ بھی یہ کام سیکھیں اور اس طرح آگے لوگوں کو سکھائیں، اور آپ اپنے آپ کے لیے یہ کام جو ہے صدقہ جاریہ کے طور پر بنائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارے نامہ اعمال میں اس کام کو بھرپور انداز میں بڑا عظیم اجر بنا کے نامہ اعمال میں رکھے، جس کی وجہ سے ہمارے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہو جائیں اور ہمارے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. جزاکم اللہ خیراً.